آپ نے کہا صحیح مطلب تو یہ کہ درمیان میں بھی ضرور شریف پڑھو، مکمل ہاں مکمل پڑھو. دعا بھی چھوٹی سی عمر بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درمیانی تشہد میں بھی دعا پڑھتے. اس لیے کوئی بات نہیں، یہ کوئی صاحب نہیں، غلطی نہیں، جان بوجھ کے نہیں پڑھا کریں. جو نہیں سمجھتا کہ نہیں پڑھنا چاہیے وہ اٹھ جایا کرے. سجدہ صاحب نہیں پڑھے گا، بالکل سجدہ صاحب. اکرم صاحب لائن پہ رہیے، مولانا سے آپ کی اجازت سے ایک سوال کرتے ہیں. اگر آدمی اللہ کا احسان ہے، مولانا سے ایک سوال پوچھیں گے ہم. اگر تیسری رکعت کے اندر غلطی سے آدمی نے تشہد میں اتحیات شروع کر دیا تو کیا اسے مکمل کرے گا یا وہیں سے کھڑا ہو جائے گا؟ یہ پوچھتے ہیں مولانا. یہ ٹھیک ہے، پہلی اور تیسری رکعت جہاں نہیں بیٹھنا وہاں بیٹھ گیا اور اس نے اتحیات شروع کر دی تو جہاں یاد آئے اس وقت اٹھ جائے، پورا نہیں کرنا. مگر یہ سجدہ صاحب کرے گا. اچھا ہاں، سجدہ صاحب دو ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ رکعت بڑھ جائے، 4 پڑھنی تھی 5 پڑھ گیا، 2 پڑھنی تھی 3، یا رکعت میں زیادتی ہو جائے یا کمی ہو جائے کہ 4 شروع کی تھی 3 پڑھی، رکعت کی کمی بیشی، یا جہاں اتحیات نہیں بیٹھنا تیسری میں وہاں بیٹھ گیا اور جہاں بیٹھنا تھا دوسری میں وہاں اٹھ گیا. جب سیدھا کھڑا ہو گیا پھر نہ واپس لوٹے. صرف 2 ہی چیزیں ہیں جہاں سجدہ صاحب ہے، باقی آپ جہاں جی چاہے بھول کر پڑھ دینا. الحمد شریف کی بھی اتحیات کی بھی الحمد شریف کچھ نہیں، یہ ذکر ہی اللہ کے، ان سے سجدہ صاحب کوئی نہیں لازم آتا. اگر مولانا سجدہ دو باتیں یاد رکھنی کہ رکعت نہ بڑھ جائے یا کام نہ ہو جائے، اور تشہد جو ہے نا اتحیات یہ کم یا چھوٹ نہ جائے یا زیادہ نہ پڑا جائے. اگر 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ ہو جائے وہ نہیں، پھر آخر میں 1 سجدہ کرنا پڑے گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ سجدہ صاحب سے صرف گزارا نہیں ہوگا، آخر میں جا کر سلام کہہ کے پہلے اللہ اکبر کہہ کے وہ سجدہ کریں گے آپ جو چھوٹا ہوا، پھر 2 سجدے کر کے بھول جانے کے پھر اتحیات. اکرم صاحب بات واضح ہو گئی. جی میں نے سن لیا. یہ بہت زیادہ سوالات ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے احباب کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہ لکھ کے جواب دیں. اگر 3 کے بعد سلام پھیر دیا تو چوتھی رکعت بھی پڑھے گا اور سجدہ صاحب بھی کرے گا. اگر سلام پھیر بھی دیا نا، کئی بھائی اکرم کہتے ہیں سلام ہی پھر گیا، نہیں کوئی بات نہیں، سلام پھر جائے آپ باتیں بھی کر لیں، پھر آپ کو یاد آیا کہ ابھی تو ایک رکعت رہتی ہے تو آپ کعبہ شریف کو منہ کریں، نئی نیت باندھنے کی ضرورت نہیں، جو رہتی ہے رکعت وہ پڑھیں اور اس پر سجدہ صاحب آخر میں کر لیں. اگر درمیان میں بات چیت ہو گئی، بالکل بات چیت ہوگی، کوئی بات ٹھیک، نماز درست. ٹھیک، مہربانی، جزاکم اللہ. اچھا، آپ نے فرمایا کہ کسی خاص جگہ پہ یا کسی خاص دن فوت ہونا نہیں، اگر اعمال نہیں ہے تو اس آدمی کے لیے کسی طور پر بھی سود مند اور فائدہ مند نہیں فائدہ مند. کچھ جمعہ کا دن یا جمعہ کی اور رات آپ نے اس کی مثال دی کہ مشرکین مکہ یہ جتنے بھی سب وہاں ہی تھے دفن بھی وہی ہیں، پیدا بھی وہی ہوئے، مرے بھی وہی، سب گرگے وہاں. لیکن وہاں پیدا ہونا، فوت ہونا اور وہاں زندگی کسی چیز گزارنا نے انہیں کوئی نفع نہیں. جہنم کا عبداللہ بن ابیر اس کے ساتھی بقیع میں دفن. اب لوگ اس کو کہتے ہیں جنت البقیع کی ہم نے سیر کی. جنت کہاں آیا؟ کبھی حضور نے نہیں کہا کہ صحابی لوگوں نے اپنی طرف سے سیدھا نہ تو اس کا بقیع الغرقد تھا، چلو چھوٹا پڑھ لیتے تھے. بقیع درختوں کا جھنڈ، بہت جھاڑیاں تھیں جھنڈ سے، کہاں اس کو جنت کہا گیا؟ کوئی جنت. ہمارا ہی قبرستان جنت بن جائے گا اگر میں نیک ہوں گا، اور وہاں دفن ہوگا آگ کا گڑھا ہوگا. نہیں تو یہ جنت کا لفظ تو مولانا عمومی طور پر بولا جاتا ہے، بالکل غلط بات. کہ جنت المعلا یا جنت البقیع دونوں کے لیے سر ہم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، ڈرائیور مصری تھا. اب لوگ کہے آپس میں جنت البقیع جنت البقیع، اس نے پھر مذاق اڑانا شروع کر دیا. ایک وہ تھا، ایک اور جنت 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 ٹھٹھے کرے کہ یہ جاہل کہاں سے آ جاتا، کوئی جنت نہیں. یعنی بقیع غرقد کہنے. ہاں، بقیع اور غرقد کہنا. ٹھیک ہے، جزاک غرقد پودا تھا اور بقیع جھنڈ، یہ بہت وہاں تھے نا جہاں بارک پھر اللہ. قبرستان بن گئے. مولانا ایک بھائی نے اللہ. بڑا آج کل کے جدید چونکہ علماء کرام اور اسکالر ٹیلی ویژن پر آ کر قوم کو نئے شگوفے دیتے ہیں، تو اسی طرح ایک بھائی نے شاید ان کی کسی بات کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ وہ بصاحب خود ہی لکھتے ہیں اگر ایسا نہیں اور واقعی ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں نماز اور دیگر عبادات کا کیوں حکم دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ تو غنی اور بے نیاز ہے. جہان نہیں تھا اس وقت بھی اس کا کوئی نقصان نہیں تھا، سارا فنا ہو جائے اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آتی. اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ اللہ تو نہیں ہو سکتے، وہ تو مخلوق ہی ہوگی. سب فقیر اور محتاج ہیں، اللہ غنی. عبادات کا تو کہا نا کہ احسن تم جان،
نیکی کرو گے تمہارے اپنے فائدے، برائی کرو گے تو نتیجہ اس کا آپ بھگتو۔ ہمیں اگر اس نے دوائیاں اور علاج دیے ہیں تو اس کی رحمت، اگر ہم کہیں دوائی ہم کیوں کھائیں، اللہ کا اس سے کیا فائدہ، اللہ کا کیا فائدہ، تیرا فائدہ ہے، تو کھا، غذائیں کھا، اللہ نہیں کھاتا، تیرے لیے پیدا کی۔ تو عبادات جو ہے نا یہ ہمارے بھلے کی چیز ہے، ہم کو سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے، اللہ سے جوڑے رکھنے کے لیے، درجے حاصل کرنے کے لیے، ہمارے اپنے فائدے کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ذرے کے لیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ پہلے جن اور انسان سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اور ان میں سے ہر ایک آدمی کا دل سب سے بڑا متقی جو ہے نا نبی رسول اس جیسا ہی ہو، سارے ولی اللہ کی بادشاہی میں مچھر کے پر برابر زیادتی نہیں، اور سارے فاجر بن جائیں بدکار، اللہ کی حکومت میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں آتی۔ اس کا تخت آج اپنے زور پر قائم، ہمیں وہ تھوڑی بہت چھٹی دیے رکھا، ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے؟ نہ نیکی کرو گے تو تمہارا فائدہ، برائی کرو گے تو بھگتو گے۔ یہی وہی قرآن حدیث ہے، لو ان اولکم وآخرکم علی افجر قلب رجل ما نقص فی ملکی شیء، کوئی کمی نہیں آتی۔ یعنی عبادات کے متعلق مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ کی عظمت اور کبریائی کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں آتا، یہ انسان کے اپنے مرتبے، مقام اور حیثیت اور اللہ کی قربت کا ضرور اس پر اثر پڑتا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو ہیں چار، یہ ہیں ارکان اسلام، ستون۔ اب صرف کسی جگہ ستون بنا دے، نہ چھت ہو، نہ دیواریں ہوں، نہ دروازہ ہو، عمارت ہوتی ہے۔ بیوقوف لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جہاں ختم ہو، اور یہ تو ستون ہے، انہوں نے سہارنا سارے دین۔ تم نے تجارت کرتے ہوئے ایماندار رہنا، چیز میں ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، عدالت میں بیٹھنا تو سفارش نہیں ماننی، پریشر نہیں ماننا، گواہ ہو تو سچی گوئی، یعنی زندگی کے ہر میدان میں جو شاید تمہارے ساتھ ساتھ تمہیں بچانے کے لیے ہوگی وہ عبادتیں۔ یہ اتنی طاقت بڑھتی ہیں، ہم اسباب استحکام۔ اقبال کہتا ہے یہ ساری چیزیں جو چاروں ہوں، یہ آدمی کو جیسے بھٹے میں سے گزارتے نہیں پختہ ہوئے پکا کرنے، یہ پھر ڈگمگاتا نہیں، ورنہ دنیا تو بڑی ہوئی ہے شیطانی اغواؤں سے، یہاں بھی لالچ ہے، یہاں فریب ہے۔ بچاتا تو اللہ کا ذکر ہے کہ وہ حرام کام کر رہے، اسی وقت نماز پکارتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک ہمارے پاس تحریری سوال ہے کہ السلام علیکم مولانا، وعلیکم السلام۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں کسی کتاب کا حوالہ تو نہیں دیا گیا، مہربانی فرما کر اگر یہ حدیث صحیح ہے تو مجھے حوالہ بھی دے دیں اور اس کی تصحیح بھی فرما دیں۔ اور حدیث کا مفہوم بھائی نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے سے زکوٰۃ نہ دینے والا اچھا ہے، یہ فرمان نبوی ہے۔ لوگوں کے استفسار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اتنا بھی امیر نہ ہونا چاہیے کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہو۔ نہیں، یہ تو کوئی حدیث نہیں، یہ جو ہے نا اپنے اجمل علی صاحب وہ ایسی حدیثیں لکھ دیتے ہیں، حدیث نہیں کوئی بھی، اپنے کالم میں وہ لکھ دیتا، یہ حدیث کوئی نہیں۔ حدیث پاک یہ ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو نچلا ہاتھ ہوتا ہے نا لینے والا، اس سے اوپر والا ہاتھ دینے والا جو بہت اعلیٰ ہے، لینے والا جو ہے یہ تو اس سے گھٹیا ہی رکھ احسان اس پر ہوتا ہے۔ یعنی حدیث نیازیات میں سے حدیث نیاز نوائے وقت میں جب وہ کارم لکھا نا انہوں نے تو یہ کہہ دی کوئی بات۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ نے حوالہ دیا ہے کہ اوپر والا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ تو پکی صحیح مسلم بخاری کی، دینے والا بننا چاہیے کہ آدمی اتنی محنت کرے، خود بھی کھائے۔ یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا مال ہر سال یا ہر روز یا ہر مہینے یا ہر ہفتے خرچ کرتا رہے کہ صاحب نصاب ہی نہ بنے۔ بھائی کے حدیث پوچھنے کا مفہوم یہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، کوئی چیزیں نہیں۔ امیر بھی بننا چاہیے، دولت بھی اکٹھی کرنی، مگر وہ حلال ذرائع سے ہو، کسی کو دکھ پہنچا کرنا اکٹھی کی ہو، جو اس میں حقوق ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، اسلام کی کرنا، ادا کرتا رہے، ایسی دولت کو تو اللہ فضل اللہ کہتا کہ اللہ کا فضل تلاش کر حکم دیتا۔ اور اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز گٹا دی، پہلے تہجد کی نماز تھی کہ آدھی رات، تہائی رات